ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو کہ ایک خاص ابھی مجھے کہا گیا، ایک بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے بھی کہا تو میں ان کی حکم پر یہ آپ کے سامنے مختصر بات کرنے لگا ہوں، چونکہ یہ کئی لوگوں تک پہنچ جائے گی ہماری بات، پھر یہ لاکھوں لوگوں تک۔ یاد رکھیے کہ ابھی ایک بندے نے جو یوٹیوبر ہے اور ٹک ٹاکر ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت ختم نبوت کی جو آئین اور دفاع میں ایک شق ہے جسے 295C کہا جاتا ہے، اس کے متعلق ہوٹنگ کی ہے اور اس پر جو ہے اعتراض کیا اور کہا جی یہ تو میں اس کے نام سے اپنا پرفیوم لانچ کر رہا ہوں اور وہ پرفیوم میں 295 جو ہے میں نکال رہا ہوں مرد عورتوں کے لیے، یعنی اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، تاکہ دنیا کفر جو ہے وہ پاکستان پر نظریں گاڑے بیٹھی ہے کہ یہاں سب سے زیادہ اسلام پسند لوگ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے جتنا لوگ یہاں کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا میں نہیں کھڑے ہوتے۔ تو یہاں ایک آئین ہے پاکستان کا اور وہ 295C اور A ہے۔ A یہ ہے کہ جو مذہب کی توہین کرے گا تو وہ گرفت میں آئے گا، اور C یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ختم نبوت کے خلاف اور شان رسالت کے خلاف کوئی توہین کرے گا، غلط جملہ بولے گا یا ایسے غلط کمنٹس پاس کرے گا تو وہ آدمی جو ہے قانون کی گرفت میں آئے گا، یا وہ اپنی زندگی سے جائے گا قانون کی مطابق، یا وہ عمر قید سزا پائے گا۔ اب یہ پاکستان کا آئین ہے اور یہ آئین جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے ہم مسلمانوں کی، کیونکہ جو بھی مسلمان ہے وہ سب سے زیادہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ اب اس کو چھیڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دنیا کفر بہترین اپنے تقدو کر رہی ہے، پیسہ بھی لگاتی ہے، اپنے بندے بھی، اپنے ٹاؤٹ بھی تیار کرتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ہمارا مسلمان غیور ہے اور مستحکم ہے، ناموس رسالت کے لیے ڈٹنے والا ہے، پھر ہماری مذہبی جماعتیں اس کے لیے کام کر رہی ہیں تو وہ ان کو جرأت نہیں ہوئی، لیکن ایک سر پھرا، اب وہ کوئی غلطی سے نہیں کر رہا، وہ ایسی غلطیاں کرتا رہا ہے۔ کبھی وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کا والد کہتا ہے کہ میں تو ان سے مانتا ہی نہیں ان کو، میرا نام، ان کا نام میرے سامنے نہ لو آپ، ہم ان کو نہیں جانتے۔ تو پھر کبھی وہ کوئی اور غلطی کرتا ہے، کبھی نماز کی توہین کرتا ہے، اور اب اس نے تو اینڈ کر دیا، ریڈ لائن اہل سنت کی، مسلمانوں کی، وہ اس نے کراس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا یہ 295C جو ہے یہ مجھ پہ بھی لگی ہے دفعہ اور میرے مرشد پہ بھی لگی تھی، استاد پہ بھی، اور وہ موسیٰ جو ایک سکھ ہے اس کو اپنا استاد بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی وہ بھی توہین رسالت کے کیس میں تھا، اس پہ بھی لگ گئی تھی، تو مجھ پہ ایک نہیں لگی، اس پہ ایک لگی تھی، مجھ پہ دو لگ گئی، 295C بھی اور A بھی۔ اب آپ یہ چیز دیکھیے، پہلی بات یاد رکھیں کہ قانون کو اس کو گرفت میں لینا چاہیے اور ایسی سخت سزا دینی چاہیے، معافی نہیں ہوتی اس میں۔ بندہ غلطی کرے، ٹک ٹاک اپنا ہو گیا جی 6 ملین، تو اب میں جو ہے نا جو مرضی بول لوں، یہ سارے ویوز دھوکا ہے، یہ کا غصہ اس سیل ہے جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ جھاگ ہوگی، تم اتنی بڑی تعداد ہوگی، تم یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع العاقلۃ الی قصعتها ومن قلہ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم، فرمایا کا غصہ السیل، فرمایا تم ایسے ہوگے، بڑی تعداد ہوگی لیکن جھاگ کی طرح ہوگے، جیسے جھاگ کی کوئی ویلیو نہیں، تم بڑی تعداد کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایک اس کی تشریح یہ بھی ہے، ویوز بڑے تعداد میں بھی ہوں آپ کے چینلوں پہ، کوئی ویلیو نہیں اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے غلام نہیں ہیں، تو آپ کے یہ سارا دھوکہ ہے۔ تو اب دیکھیے ایک الہ آبادی شاعر تھا اور وہ شراب بہت پیتا تھا اور اتنا شراب کا رسیہ تھا کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک دن شراب کی محفل میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو شراب اتنی پلا دی گئی، تو اس کے بعد ایک بندے نے اس سے سوال کیا، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہاں، وہ تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور رسالت کے بارے میں لوگوں میں افواہیں پھیلاتا تھا اور گستاخ تھا اور وہ مرزائق تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس وقت اس شاعر سے شراب کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرا دیتا ہوں۔ تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، سارے دوست بیٹھے ہیں شراب پی رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ بتاؤ یہ نیوٹن کیسا تھا؟ اس نے کہا نیوٹن تو جاہل آدمی تھا، شراب میں تو بندہ ایسے ہی بولتا ہے، یہ بھی سوشل میڈیا کا شراب کا نشہ ہے نا، ویوز کا، تو نشے میں بولتا ہے بندہ اس طرح۔
تو اس نے بھی نشے میں کہا نیوٹن بیکار آدمی تھا، جاہل تھا، اگر اس کی کوئی علمی لیول ہوتا تو میری محفل میں ہوتا۔ تو دوسرے نے کہا، پھر اس نے سوال کیا، دوسرے بندے نے، ایک اور دوست نے، اس نے کہا آئنسٹائن کیسا تھا؟ کہا وہ تو پاگل تھا، اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا تھا، اور اگر اس کے پاس دماغ ہوتا تو میرا دوست بنا ہوتا۔ اور پھر ایک نے کہا کہ یہ اسکندر کیسا تھا، مقدونیہ والا؟ اس نے کہا اس کو تو آداب ہی نہیں آتے تھے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا حکومت کیسے کرنی ہے، وہ میرے پاس ہوتا تو میں اس کو سکھاتا۔ اب وہ شراب میں اول فول بکتا جا رہا تھا، تو اس بندے نے کہا چلو اس سے گستاخی کراتا ہوں۔ تو اس کو کہنے لگا، نشے کی حالت میں ہے وہ شاعر، کہنے لگا بتاؤ تو صحیح مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو ایک دم جو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل اور گلاس تھا نا، اس نے کھینچ کے اس کے سر پہ مار دیا اور وہ زخمی ہو کے گر گیا، اور اس کے آنسو گرنے لگے، رونے لگا، زار قطار روتا جا رہا تھا۔ اور جب اس کو لیمو وغیرہ اور جو چیزیں پلائی اور اس کا نشہ ختم ہوا تو یہ روئی جا رہا۔ اس کو کہا گیا تو نشے میں تھا اور تو اول فول بک رہا تھا، لیکن جب مدینے والے کا نام آیا تو تیرا ایک دم نشہ ہی اتر گیا اور تو ایک دم ان کے دفاع کے لیے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ میرے پاس کوئی نیکی نظر نہیں آتی، نجات کا ذریعہ نظر نہیں آتا، لیکن میرے پاس نجات کے لیے ایک ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھ سے سب کچھ چھن گیا ہے، لیکن یہ بدبخت آج مجھ سے میرا نبی بھی چھننا چاہتا ہے۔ میں جس دن نبی کی محبت سے خالی ہو گیا میں اس دن مر جاؤں، ختم ہو جاؤں گا۔ شراب کا نشہ تھا لیکن نبی کی محبت کو، یہاں ویوز کے نشے میں، سبسکرائبر کے نشے میں میرے اتنے بلین ملینز ہو گئے، یہ سارا دھوکہ ہے شراب کی طرح۔ اس لیے کل بھی نبی ہی جنت میں لے کے جائیں گے، آج بھی نبی ہی کی وجہ سے ہماری عزت ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک سہارا ہے، بس ہم سب کے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، ہمارے پاس ایک سہارا ہمارے نبی ہیں جن کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ وہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں یہ شیطان لوگ۔ تو یاد رکھیں ہمارا حکمران ہو، ہمارے ادارے ہوں، ہمارا میڈیا والے ہوں، ہمارے سارے مسلمان ناموس رسالت کے لیے ایک ہیں، اور انشاءاللہ اس کو قرار جو ایک سبق آموز سزا دی جائے گی، اور ان کو گرفت کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے رونے دھونے پہ نہ جایا جائے۔ یہ اللہ کے لیے رو نہیں رہے بلکہ یہ خوف سے رو رہے ہیں لوگوں کے، اور اللہ کے لیے رو رہے ہوتے تو نبی کے لیے ایسے جملے نہ بولتے۔ نبی کے دفاع کے لیے جو شک ہے ہم اس کے اسی طرح محافظ ہیں جس طرح نبی کے محافظ ہیں، کیونکہ یہ نبی کا دفاع ہے اور پاک ہستیوں کا دفاع ہے، اور اس لیے ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ وآخر دعوانا